بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں البلاغۃ الواضحہ کو لے کر کے۔ تو ہم نے اس سے پہلے جو مثالیں اس کتاب کے اندر دی گئی تھیں ان کو پڑھ لیا ہے۔ آج ہم جو مثال پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ چوتھی اور پانچویں مثال ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں سب سے پہلے ایک اجمالی تصور ان دونوں مثالوں کا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم کتاب کے اندر پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، آج کے سبق میں آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ یہاں پر دیکھیے شعر یہ ہے کہ یحز الجیش حولک جانبیہ کما نفضت جناحیہ العقاب، تمہارے ارد گرد لشکر اپنے دونوں پہلوؤں کو حرکت دے رہا ہے، ہلا رہا ہے، کما نفضت جناحیہ العقاب، جیسا کہ عقاب پرندہ اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے۔ تو آپ غور کیجیے، ہوا کیا ہے اس میں؟ ہوا یہ ہے کہ ایک طرف سیف الدولہ بادشاہ ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کی طرف اس کے سپاہی ہیں، اس کے لشکر والے ہیں جو کہ دائیں اور بائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، بیچ میں سیف الدولہ، دائیں اور بائیں میں اس کے لشکر، اور یہ لشکر حرکت میں ہیں۔ تو یہ جو پوری صورت ہے، یہ صورت مشابہ ہے کس کے؟ اس عقاب پرندے کے جو کہ اپنے پر جھاڑ رہا ہو۔ تو دیکھیے ادھر بھی بیچ میں ایک چیز ہے، اور پر اس کی حرکت میں ہے، اور ادھر سیف الدولہ بیچ میں ہے، اور اس کی طرف اس کا لشکر حرکت میں ہے۔ تو ایک صورت کو دوسری صورت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَيُشَبِّهُ الْمُتَنَبِّي صُورَةَ جَانِبَيِ الْجَيْشِ مَيْمَنَتِهِ وَمَيْسَرَتِهِ وَسَيْفُ الدَّوْلَةِ بَيْنَهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ حَرْكَةٍ وَاضْطِرَابٍ بِصُورَةِ عُقَابٍ تَنْفُضُ جَنَاحَيْهَا وَتُحَرِّكُهُمَا، کہہ رہے ہیں کہ متنبی تشبیہ دے رہا ہے لشکر کے دونوں پہلوؤں کی صورت کو، لشکر کے دونوں پہلوؤں کی صورت کو۔ اب پہلی سے مراد کیا ہے؟ میمنتہ و میسرتہ، لشکر کا میمنہ اور لشکر کا میسرہ۔ میمنہ بولتے ہیں لشکر کا وہ حصہ جو کہ دائیں طرف ہوتا ہے، اور میسرہ بولتے ہیں لشکر کا وہ حصہ جو کہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ متنبی تشبیہ دے رہا ہے لشکر کے دونوں پہلوؤں کی صورت کو، اور دونوں پہلو سے مراد کیا ہے؟ میمنہ اور میسرہ۔ تو یوں کہہ لیں کہ متنبی لشکر کے میمنہ اور میسرہ کو تشبیہ دے رہا ہے۔ وسیف الدولتی و بینہما، در حالے کہ سیف الدولہ ان کے درمیان ہے۔ وما فیہما من حرکت و اضطراب، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حرکت اور اضطراب کو بھی تشبیہ دے رہا ہے جو کہ ان دونوں پہلوؤں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ یعنی کہ تین چیزیں ہو گئیں کل ملا کر کے۔ ایک طرف تو لشکر کا میمنہ اور میسرہ ہو گیا، سیف الدولہ بیچ میں ہے، ایک بات یہ ہو گئی، اور تیسری چیز کیا ہے کہ ان کے درمیان، یعنی کہ دونوں پہلوؤں کے درمیان کیا ہے؟ حرکت اور اضطراب ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کی صورت کو تشبیہ دے رہا ہے کس چیز سے؟ بصورت عقاب، عقاب پرندے کی اس صورت سے، اس عقاب پرندے کی صورت سے، تنفض جناحیہا، جو کہ اپنے بازوؤں کو جھاڑ رہا ہو، وتحرکہما، اور ان کو حرکت دے رہا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے ایک طرف وہ صورت ہے اور ایک طرف یہ صورت ہے۔ اچھا، ووجہ الشبہ ہنا لیس مفردا، وجہ شبہ یہاں پر مفرد نہیں ہے، یعنی کہ وجہ شبہ یہاں پر ایک صورت ہے، ایک تصویر ہے، کوئی ایک یا دو صفتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک صورت وجہ شبہ یہاں پہ بن رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ووجہ الشبہ ہنا لیس مفردا، وجہ شبہ مفرد نہیں ہے، ولکنہ منتزع من متعدد، لیکن وجہ شبہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ چند چیزوں سے اخذ کی گئی ہے، منتزع اخذ کی گئی ہے، متعدد چند چیزوں سے۔ اب وہ ہے کیا؟ کہہ رہے وہو وجود جانبین لشیء، کسی چیز کے، یہ وجہ شبہ بتا رہے ہیں وجہ شبہ کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وجہ شبہ کیا ہے؟ کسی چیز کے دونوں پہلوؤں کا پایا جانا۔ کوئی چیز ہے، اس کے دو پہلو ہیں، کسی چیز کے دو پہلوؤں کا پایا جانا، فی حال حرکت و تموج، حرکت اور تموج کی حالت میں، یعنی کہ مطلب حرکت میں، اس میں ایک اضطراب ہو۔ تو کسی چیز کے دو پہلوؤں کا حرکت اور تموج کی حالت میں پایا جانا، یہ کیا ہے؟ یہ وجہ شبہ ہے۔ ٹھیک ہے؟
اور دیکھو یہ وجہ شب کیا ہوتا ہے، وہ مشبہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے، مشبہ بھی کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو صورت انہوں نے بتائی ہے کہ کوئی ایک چیز ہے، اس کے دو پہلو ہیں، اور وہ کیا ہے، حرکت اور تموج کی حالت میں ہے، اس چیز کو آپ مشبہ پر بھی فٹ کر سکتے ہیں اور مشبہ بھی پر بھی فٹ کر سکتے ہیں۔ بھئی مشبہ کے اندر بھی ایک چیز ایسی پائی جا رہی ہے کہ جس کے دونوں پہلو حرکت میں ہیں، اور مشبہ بھی کے اندر بھی ایک چیز ایسی پائی جا رہی ہے کہ جس کے دونوں پہلو حرکت میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کے لیے کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اچھا، اب ہم جو ہے دوسرا شعر پڑھ لیں ہیں۔ دوسرا شعر کیا ہے، وَكَأَنَّ الْهِلَالَ نُونُ لُجَيْنٍ غَرِقَتْ فِي صَحِيفَةٍ زَرْقَاء، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہلال نون لجین چاندی کا نون ہے، غرقت فی صحیفۃ زرقاء جو کہ ڈوب گیا ہو، فی صحیفۃ زرقاء نیلے کاغذ میں، نیلے کاغذ میں ڈوب گیا ہو۔ تو اس میں کیا ہوا ہے، اس میں ہوا دراصل یہ ہے کہ وہ ہلال جو کہ نیلے آسمان میں ہو، نیلے آسمان میں ہو، ایک ہلال ہے نیلے آسمان میں، اس کے آگے جو ہے کچھ ستارے بھی ہیں، جیسے ستارہ کو ہوتا ہے نا، چاند کے آگے ایک ستارہ ہوتا ہے، تو نیلا آسمان ہے، نیلے آسمان میں ایک چاند ہے، اور چاند کے سامنے ایک ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہلال ہے، تو اس کو اس ہلال کی اس پوری صورت کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، چاندی کے اس نون سے جو کہ نیلے کاغذ میں ڈوب چکا ہو، یعنی کہ ایک نیلا کاغذ ہے، اور نیلے کاغذ میں جو ہے آپ نے ایک چاندی کا نون بنا کر رکھ دیا، تو ظاہر سی بات ہے نیلا کاغذ چاندی کا نون، تو اس کی جو صورت ہے اور جو چاند کی صورت ہے دونوں مشابہ ہو رہی ہیں نا ایک دوسرے کے۔ اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، یہ کہہ رہے ہیں وفی البیت الاخیر، اور آخری شعر میں یشبہ السری، جو سری شاعر ہیں وہ تشبیہ دے رہے ہیں حال الہلالی، ہلال کی حالت کو، کس کو، ہلال کی حالت کو۔ ہلال کون سا ہے، وہ ابیض، وہ ہلال جو کہ سفید ہے، لماعن چمکدار ہے، مقوسن اور کمان کی صورت میں ہے۔ تیر کمان جانتے ہیں نا، تو کمان جو ہوتا ہے اس میں جو ایک کمان، اب میں سامنے ہوتا تو آپ کو دکھاتا، تو کمان کی جو صورت ہوتی ہے تو اس صورت میں ہے وہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سری تشبیہ دے رہا ہے حال الہلالی، ہلال کی حالت کو، ابیض جو ہلال کے سفید ہے، لماعن چمکدار ہے، مقوسن اور وہ قوس کی حالت میں ہے، کمان کی حالت میں ہے، تو اس ہلال کی حالت کو تشبیہ دے رہا ہے۔ وہو فی السماء الزرقاء، اور ساتھ میں وہ جو ہلال ہے وہ نیلے آسمان میں بھی ہے۔ تو ایسے ہلال کو تشبیہ دے رہا ہے شاعر بحال نون من فضۃ، اس چاندی کے نون کی حالت سے، غارقۃ جو کہ ڈوبا ہوا ہو، فی صحیفۃ زرقاء نیلے کاغذ میں۔ اچھا، فوجہ الشبہ ہنا صورۃ منتزعۃ من متعدد، اب دو چیزیں ہو گئی یہاں پہ، ایک تو چاند کی حالت ہے اور ایک جو ہے چاندی کے نون کی حالت ہے نا، ایک طرف ایک صورت ہے، دوسری طرف دوسری صورت ہے۔ اب وجہ شب کیا ہے یہاں پہ، تو فرمانے ووجہ الشبہ ہونا صورت منتزعۃ من متعدد، وجہ شب جو ہے وہ ایک ایسی صورت ہے جس کو اخذ کیا گیا ہے چند چیزوں سے، یعنی کہ وجہ شب جو ہے کوئی مفرد نہیں ہے بلکہ ایک تصویر ہے، ایک صورت ہے، ایک منظر ہے، وہ کیا ہے، وہو وجود شیء ابیض، وہو وجود شیء ابیض مقوس فی شیء ازرق، وہ کسی سفید اور مقوس چیز کا پایا جانا ہے۔ اور کیجیے، سفید ہے، ایک سفید چیز ہے، مقوس قوس کی شکل میں ہے، کمان کی شکل میں ہے، تو ایک کمان کی شکل کی سفید چیز کا پایا جانا، فی شیء ازرق نیلی چیز کے اندر، تو یہ جو ہے وجہ شب ہے۔ اب دیکھیے آپ اس کو ہٹا کے جو ہے مشبہ میں رکھ دیں گے تو وہاں پہ بھی فٹ ہو جائے گی، مشبہ بھی کے اندر رکھ دیں گے تو یہ وہاں پہ بھی فٹ ہو جائے گی، چونکہ وجہ شب کی خاصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں مشترک ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں فهذه التشبيهات الثلاثة التي مرت بك والتي رأيت أن وجه الشبه فيها صورة مكونة من أشياء عدة يسمى كل تشبيه فيها تمثيلا، فرماتے ہیں کہ یہ تینوں تشبیہات التي مرت بك جو کہ آپ کے سامنے سے گزری، والتي رأيت اور جن میں آپ نے دیکھا کہ ان وجه الشبه فيها کہ ان کے اندر جو وجہ شبہ ہے وہ صورة مكونة، وہ ایک صورت ہے، یعنی وہ تشبیہات، تین تشبیہات کی جو کہ آپ کے سامنے گزری ہیں اور جس میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وجہ شب کیا ہے، صورت مکونہ، ایک ایسی صورت ہے مکونہ جو کہ بنائی گئی ہے، من اشیاء عدہ چند چیزوں سے مل کر کے، تو کہہ رہے ہیں یسمى کل تشبیہ فیہا، ہر وہ تشبیہ جو کہ اس وجہ شب کے ساتھ پائے جائے یا اس صورت کے ساتھ پائے جائے اس کو کیا کہیں گے، تمثیل کہیں گے۔ تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ ہر وہ تشبیہ کہ جس میں وجہ شب ایک صورت بن رہی ہو، مفرد نہ ہو بلکہ وجہ شب کیا ہو، ایک صورت ہو، تو ایسی تشبیہ کو تشبیہ تمثیل کہیں گے۔ اور میں اس کو اور زیادہ واضح انداز میں جو ہے یوں بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر جو ہے ایک صورت کو دوسری صورت سے تشبیہ دی جا رہی ہو،
کسی ایک چیز کو نہیں، دو چیزوں کو نہیں، بلکہ کئی چیزوں سے مل کے پوری تصویر بن رہی ہو، اس تصویر کو آپ جو ہے دوسری تصویر سے تشبیہ دے رہے ہوں تو اس کو تشبیہ تمثیل کہیں گے۔ اور اگر جو ہے ایک صورت کو دوسری صورت سے تشبیہ نہ دے رہے ہوں گے تو اس کو تشبیہ غیر تمثیل کہیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب مشبہ اور مشبہ بھی دونوں صورت ہیں تو وجہ شبیہ صورت ہی ہوگی۔ خیر، اب قاعدہ دیکھیے، فرماتے ہیں یسمت تشبیہ تمثیلا، تشبیہ کو تمثیل کہتے ہیں اذا کان وجہ الشبہ فیہ صورتا منتزعۃ من متعدد، جبکہ اس کے اندر پائے جانے والی وجہ شبہ ایک صورت ہو منتزع من متعدد، جو کہ کئی چیزوں سے جو ہے نکالی گئی ہو، اور غیر تمثیل کہیں گے جبکہ وجہ شبہ ایسی نہ ہو، ہے نا۔ تو وجہ شبہ کیا ہے؟ کئی چیزوں سے مل کے ایک صورت بن جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم نموذج پڑھیں گے اور یہ جو ہے تشبیہ تمثیل کا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ بند کہاں سے ہوگا یار؟